عبادت ہے. بولیں گے نہیں یہ تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے کے لیے کھلا فرما دیا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. اور ایک موقع پر کیا فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے الدعاء سلاح المومنی, دعا کیا ہے مومن کا ہتھیار ہے. اب رہا یہ کہ دعا کو عبادت کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے عبادت نام ہے, عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اقصا نہایت الذل والخشوع, حد درجے اپنی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے اظہار کو عبادت کہا گیا. حد درجے فروتنی عاجزی انکسار کی کیفیت کو کیا کہا گیا؟ عبادت. اور دعا قبولیت کے یعنی مقام پر کب پہنچتی ہے کہ دعا عاجزی انکساری سے مانگی جائے. دعا کا ایک سب سے بڑا یعنی مطلب ہے کہ اس میں دعا صرف یہی نہیں ہے مجھے مل جانا, بلکہ اپنی عاجزی کا اظہار, اللہ کی قدرت کا اظہار ہے دعا مانی. یعنی اے اللہ میں عاجز ہوں, کچھ نہیں کر سکتا, اے اللہ تو ہی میرا خالق ہے, اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے, اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. جب یہ کیفیت سے دعا مانگی جائے تو دعا کا پورا مفہوم یعنی عبادت کا مفہوم پایا جائے گا. تو عبادت کے ذریعے سے انسان اپنی فروتنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے, اور جس طرح عبادت کے ذریعے سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو دعا کے ذریعے سے بھی اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اشارہ ہے کہ دعائیں کیسے مانگو؟ عاجز دل کے ساتھ, اپنی عجز کے ساتھ. تو یقیناً دعا مانگیں گے تو دعاؤں کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ عجز و انکساری ہو, عجز و انکساری پائے جائے. اس لیے اشارتاً بتایا گیا ہے کہ الدعاء هو العبادہ. اور حقیقت بھی ہے کہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو قرآن کریم کا عظیم سورہ قرار دیا گیا, اس کا اختتام بھی کس پہ ہوتا ہے؟ دعا پہ ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جہاں نماز کا خود اختتام کس پر ہوتا ہے؟ دعا پر ہوتا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, تو اس کا بھی اختتام کس پر ہوتا ہے؟ دعا پر ہوتا ہے. اس لیے بتایا کہ دعا عبادت. اب رہا یہ کہ یقیناً عاجزی سے بھی طلب کر رہے ہیں, انکسار سے بھی طلب کر رہے ہیں, پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو بتایا گیا کہ ہر چیز کی شرائط و آداب ہے. سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ دعا کی شرط عقل حلال. احادیث کریمہ کثرت سے آئی ہیں. انسان کا بعد وقت کھانا حرام کا ہوتا ہے, پہننا حرام کا ہوتا ہے, ملبس و حرام, پینا حرام کا ہوتا ہے, مشرب و حرام. اور اب چنانچہ کیوں اللہ اللہ یا رب کہتا ہے, کیوں کر اس کی دعا قبول ہوگی کہ حرام غذا سے, حرام لباس سے, حرام کھانے سے, کہ کھانے کے ساتھ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی. اب کہیں گے بہت سے ایسے نیکوکار ہیں کہ جو اپنے کھانے کے پینے میں احتیاط کرتے ہیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو بتایا گیا کہ اور بھی کچھ شرائط ہے. ایک ہی دعا میں ایک تو یہ کہ درود شریف کو دعا میں وسیلہ بنایا جائے, یہ ہے کہ کھلے طور پہ وسیلے کے طور پہ دعا کی جائے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو تعلیم فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی کو وسیلہ بنا کر اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمتی واتوجہ بک الی ربی, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں واتوجہ بنبی کا, تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں, یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی, میں اپنے رب کی طرف آپ کے واسطے سے میں رجوع ہوتا ہوں, میری اس حاجت کی اے اللہ پوری فرما. ایک دوسرا ہے کہ اگر کوئی ہمیشہ یہ اہتمام نہ کر سکے, اور ہمیشہ انسان عام طور پہ اتنا اہتمام نہیں کرتا ہے, درود پڑھ لینا گویا وسیلہ بنانا ہے. درود خود ونی کیا بن جائے گا؟ وسیلہ بن جائے گا. تو آپ بولیں تو جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ یہ کئی مرتبہ سنے ہوں گے, کیا سنے ہوں گے کہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی نبی کا, دعا آسمان و زمین کے درمیان میں یعنی رکی ہوئی رہتی ہے, آگے نہیں بہت موقوف رہتی ہے, یہاں تک کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجو. درود بھیجنے تک وہ قبولیت کو نہیں پہنچتی. اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ دعاؤں میں پہلے اور آخر میں درود پڑھا جاتا ہے. اب رہا یہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ روایت تو بہت سنتے ہیں, اور ایک روایت بھی سن لیجئے کہ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ مجموع الزوائد وغیرہ میں روایت ہے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کل دعاء محجوب بین السماء والارض, ہر دعا محجوب آسمان تک جانے سے روک دی جاتی ہے. ہر دعا سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ ہو سکتا ہے حدیث مرفوع بھی ہو, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعا کہ آسمانوں تک پہنچنے تک بھی روک دی جاتی ہے. کب تک؟ جب تک کہ اللہ کے نبی اور آپ کی آل پر درود نہ بھیجا جائے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولیں گے کہ حدیث کا درجہ ایسا ہے ویسا ہے, یہی بولے گا.
کیونکہ انسان کی عادت ہو گئی جو چیز اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتی بغیر دلیل کے اسے ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، صحیح ضعیف موقع نہیں، کسی موقع پر آپ کو تفصیل بتائی جائے گی کہ صحیح ضعیف وغیرہ کہنا ہر ایک کے اصول ہے۔ ضعیف حدیث بھی اگر ایسے مسائل میں، ایک تو یہ کہ نہیں کہتے نعوذ باللہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کوئی انسان کسی مسئلے کو بغیر کسی تحقیق کے کہتا ہے، فضائل اعمال کسی چیز سے کوئی فرض واجب نہیں ہو رہا ہے، کوئی چیز سے حرام واقع نہیں ہو رہا ہے، وہاں پر ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے۔ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جو حدیث ضعیف سے خالی ہو۔ حدیث موضوع الگ، موضوع بولے تو غلط، ضعیف۔ اب رہا آئیے جس کو اگر کوئی ضعیف کہتا ہے، نماز ضعیف ہے، اذان ضعیف ہے، قرآن ضعیف ہے، ایمان چلے جائے گا اس کا، شاعر الہی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو چنانچہ ہمیں بتایا گیا اب آپ کی دعا کی قبولیت کا راز کیا ہے۔ آپ یعنی جب یہ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ کی حمد و صلات کے بعد اللہ کے نبی اور آپ کی آل پر درود پڑھو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اب کہنا تمہارا سزاوار ہے۔ اس لیے پہلے التحیات کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے نبی پر سلام کے بعد دعا کے آداب بتائے گئے۔ حضور کی آل پر درود بھیجو، اب دعا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ لیکن ہم تو اس کثرت سے درود پڑھتے ہیں، ہماری زندگی سے بے شام درود ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو یہ کہتا ہے تو سن لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دعا اگر واقعی ان شرائط کے ساتھ جو بتائی گئی کی جائے رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خود حدیث شریف میں ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کی، لا يرد القدر، تقدیر نہیں بدلتی سوائے دعا کی۔ تو چنانچہ اب رہا یہ کہ بتایا گیا کہ دعا کی قبولیت کے 3 اسٹیجز ہیں۔ نمبر 1، جو بندے نے دعا کی وہ دعا جیسی دعا کی ویسی قبول کر لی جاتی ہے، فلاں چیز اللہ دے دے، اللہ دے دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو مصلحتاً مشیتاً اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں نہیں دیتا، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، آخرت۔ تیسرا یہ کہ دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے کوئی اس جیسی بڑی یعنی اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ وہ دعا ایسی قبول نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ بلکہ جن کی دعائیں قبول نہیں وہ خوش نصیب ہے، یہ بھی سن لیجیے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ جو اس کا اجر عطا فرمائے گا، تو وہ لوگ تمنا کریں گے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی کاش کہ ہماری بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دیتا۔ آج جو بدلہ دیا جا رہا ہے ہمیں بھی وہ بدلہ دیا جاتا، ہمیں بدلہ دیا جاتا۔ اس طرح دعا کبھی رد نہیں ہوتی یا اس کے مصیبتوں کو ڈال دی جاتی۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی پھر کثرت سے ہمارے پاس ذخیرہ ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ تو اس سے بڑا ہے، اللہ کے پاس کوئی یعنی درجوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کو ثواب کی کمی، کیونکہ انسان دعا کرتے رہتا ہے۔ تو اس لیے پوری یقین کے ساتھ یہ یقین رکھیے کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس کا ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ دعاؤں میں اس لیے درود کا اہتمام کیا جائے کہ یہ کریم کی شان سے بعید ہے کہ ہر یعنی رت المختار میں بھی روایت آئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے ہمارا ذکر کوئی مقبول ہو کہ یعنی مقبول نہ ہو، یعنی مطلب قبول ہو یا قبول نہ ہو، لیکن درود ہی ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں کیا جاتا، درود کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ تو چنانچہ جس کا اب یقین کامل یقین کے ساتھ کہ میرا عمل قبول ہے تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے وہ درود ہے۔ تو چنانچہ جب درود کے درمیان دعا مانگی جائے گی، کریم کی یہ شان نہیں ہے کہ آگے پیچھے کو تو لے لے بیچ کو چھوڑ دے۔ کریم کی شان یہ ہے کہ جب دونوں درودوں کو شروع کیا آخر کو لے گا تو بیچ کو بھی قبول کرے گا۔ اور قبولیت کی بات کیسا کیا جو بتایا گیا، اب رہا ہے کہ مصلحتاً ایک تو دعا یا تو ابھی فوراً قبول نہیں ہوتی، یہ دعا کافی زمانے کے بعد ایک اللہ تعالیٰ اس کے بندے کی مصلحت کو خوب جانتا ہے کہ کب اسے دیا جائے کب نہیں دیا جائے۔ ایک شخص میں ایک لڑکا کے والد کا انتقال ہو گیا، 7-8 برس کا ہے، لاکھوں کروڑوں جائیداد کا مالک ہے، اس بچے کو جائیداد نہیں دی جاتی، بچہ رو رہا ہے میرے باپ کی جائیداد دے دی جائے، لیکن یقیناً اس کے ورثہ یعنی مطلب نیکوکار ہے پھر بھی نہیں دیتے۔ نیکوکار ہونے کا کیوں؟ معلوم ہے کہ اگر اس کو بالغ ہونے سے پہلے دے دیا جائے، چور ڈاکو لٹیرے اس کی پوری یعنی مطلب بالغ ہونے سے پہلے تباہ کر دیں گے۔ تو اس طرح 8-10 سال تک اس بچے کو دولت کا نہ دینا یہ عین رحمت ہے، عین مصلیحت ہے، عین مطلب ہے کہ اس کے لیے حکمت ہے، اس کے لیے یہ مطلب ہے کہ عذاب نہیں، تکلیف نہیں، بلکہ
بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ ہماری مصلحت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کب دیا جائے، کس کو کب دیا جائے، کس کو کب نہ دیا جائے۔ دیا جانا بھی رحمت ہے، نہ دیا جانا بھی رحمت ہے، اس لیے بندہ جلدی کرتا ہے یہ کب ہوگا یہ کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو پورا کر کے رہتا ہے، لیکن بندے کی جلدی ہوتی ہے کب پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے قد جعل اللہ کل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری دعاؤں سے، یعنی میری عبادت سے، دعا خود عبادت قرار دی گئی، بتایا گیا کہ میری عبادت سے منہ پھیرتے یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی فروتنی سے منہ پھیرنا یہ کافروں کی علامت ہے۔ مومن کبھی بھی یعنی مطلب یہ بات اور ہے کہ غافل ہو جاتا ہے، سستی نہیں کرنا چاہیے، سستی و کاہلی کرتا ہے دعاؤں سے، دعاؤں میں بھی سستی کاہلی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ مانگنے والوں سے ناپسند کرتے، ارے مانگ رہا ہے بول کے اب ہو سکے تو ملنے کی کوشش نہیں کرتے، گلی بدل دیتے۔ یہاں وہ کریم ہے کہ نہیں مانگنے کی صورت میں غضبناک ہوتا ہے، میرے بندہ مانگ رہا ہی نہیں مجھ سے، بندہ نہیں مانگ رہا ہے تو چنانچہ ایک ایسا کریم ہے کہ جو میں نہیں مانگنے کی صورت میں غضبناک ہو رہا ہے، اور دنیا میں مانگنے والوں سے آپ کیا کرتے ہیں اپنے منہ کو چھپاتے ہیں کہ مانگے گا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ایک مومن سے کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اعراض کرے، کافری کی شان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، میری بارگاہ میں عرض کرنے سے یا دعا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ کہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں یعنی ان آیات کریمہ میں جن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے کی توفیق عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ بار بار عبادت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا کہ تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی ہے، اس طرح اس دعا کی پوری عاجزی اخلاص کے ساتھ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا